ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے. یہ آزمائش ایسی ہے کہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. مختلف حالات سے آزمایا جاتا ہے. کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں. مختلف آزمائشیں ہیں، مگر آزمایا ہر انسان جاتا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس پہ آزمائش اس دنیا میں نہ آئے. اس لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام ملنے کی جگہ ہے. دنیا کام کی جگہ ہے، ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے پیدا کیا، آرام کے لیے دنیا میں نہیں آئے. آج ایک عجیب مسکنسیپشن یہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی وہ جس میں کوئی پریشانی ہو ہی نہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ بھئی دنیا میں تو پریشانی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ انسان دین کے لیے پریشان ہو یا دنیا کے لیے، ہونا تو پڑے گا. وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس کا نام جنت ہے، اور ابھی تو جنت نہیں پہنچے. لہذا دنیا میں یہ توقع کرنا کہ کوئی پریشانی نہ ہو، یہ پاگلوں والی بات ہے. ایک انسان دریا کے اندر ہو اور کہے جی کہ پانی ہے جسم کو گیلا کر رہا ہے. بھئی پانی ہوگا دریا میں رہتے ہوئے. یہ دنیا یہ پریشانیوں کا دریا ہے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تو پریشانی ہوگی صحیح. دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں ہے. گائے بے غم ہو سکتی ہے، بھینس بے غم ہو سکتی ہے، بکری بے غم ہو سکتی ہے، بندہ تو بے غم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کو پریشانی لاحق رہے گی. ہاں کچھ لوگ دین کو اپنا غم بنا لیتے ہیں، پھر اللہ دنیا کی پریشانیوں سے ان کو بچا لیتے ہیں. اور جو دین کو غم نہیں بناتے پھر اللہ ان کو دنیا کی پریشانیوں میں ڈبو دیتے ہیں. ایک ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے. جیسے تسبیح ٹوٹے ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا چلا جاتا ہے، ایسے ان پر پریشانیاں آتی چلی جاتی ہیں. لنگوٹ باندھ کے نکلتے ہیں روز گھر سے کہ ہم بس اس پریشانی کا حل نکال لیں گے. ایک حل نہیں نکلتا، دوسری اوپر سے آ رہی ہوتی ہے. تو دنیا میں تو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. اس کا انتظار رہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو دنیا میں انسان کو معاملہ پیش آئے گا. ہاں فرق یہ ہے کہ جو دین کو غم بنا لیتے ہیں ان کے اوپر ظاہر میں تو پریشانی ہوتی ہے، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، دل پرسکون ہوتا ہے. اور جو دنیا میں لگتے ہیں ان کا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، آندھی میں ایک آدمی باہر کھڑا ہے، آپ دیکھیں اس کو تھپیڑے لگ رہے ہوں گے، مٹی پڑ رہی ہوگی، اس کا حال برا ہوگا آندھی کی وجہ سے. اور ایک آدمی شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہے، وہ باہر کا سارا تماشا دیکھ رہا ہے. دیکھنے میں اس کے ارد گرد بھی وہی آندھی ہی چل رہی ہے، مگر اس کے اپنے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے. تو دین کی زندگی گزارنے والوں کا یہی حال کہ ارد گرد تو پریشانیاں نظر آتی ہیں، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا. اس کو کسی شاعر نے یوں کہا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے، تو کشتی بھنور میں نہیں تھی، طوفان طواف کر رہا تھا.
تو جو دین کا کام کرنے والے، اللہ کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پریشانیاں باہر باہر ہوتی ہیں، ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، اور جو دنیا کے پیچھے لگتے ہیں ان بیچاروں کا دل پریشان. وہ پتہ نہیں، دین والے تو ایک دفعہ مرتے ہیں پوری زندگی میں، اور دنیا والے بیچارے روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں. یہی ان کی زندگی ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ ایک کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی باہر ہیں اور دونوں ٹیشو پیپر سے اپنے آنکھ کا پانی، آنسو صاف کر رہے ہیں. ایک نے بھی ٹیشو گیلے کر دیے، دوسرے نے بھی ٹیشو گیلی کر دیے. اب دیکھنے میں تو کیفیت ایک جیسی ہے دونوں کی، مگر فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو پہلا تھا اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور جوان بیٹے کی وفات پہ وہ غمزدہ تھا، دل پریشان تھا، آنسو ٹپک رہے تھے، ٹیشو کو وہ گیلا کر پا رہا تھا. یہ اس کی مثال ہے. اور ایک دوسرے صاحب، وہ بھی ٹیشو سے اپنے آنکھوں کا پانی صاف کر رہے تھے، انہوں نے بھی ٹیشو گیلے کر دیے. یہ کون تھا؟ یہ صاحب وہ تھے جو فروٹ چاٹ بیٹھے کھا رہے تھے، اور سپائسی فروٹ چاٹ تھی. اب یہ سی بھی کر رہے تھے اور آنکھوں کا پانی بھی صاف کر رہے تھے، اور ایک پلیٹ کھانے کے بعد دوسری پلیٹ کا آرڈر بھی دے رہے تھے. تو اگر دیکھیں تو ٹیشو تو دونوں نے گیلے کیے، مگر ایک کا دل پریشان تھا اور دوسرا اس چیز کو انجوائے کر رہا تھا. یہ فرق ہوتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے لگتے ہیں ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، جو دین کو اپنا غم بناتے ہیں وہ اس غم کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس غم میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدہ، جس نے اپنے تمام غموں کو